الحمد للہ الحمد للہ المتفضل بالجود والإحسان انعم علینا بانزال القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان وعلى آلہ وصحبہ خیر الانام اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ صدق اللہ خالقنا العظیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید معزز سامعین، دوستو، بھائیوں اور اسٹیج کی رونق علماء کرام، آج ہم 18 مارچ 2021 کی تاریخ میں بستی ندو سرا کی جامع مسجد میں عظمت قرآن کے خوبصورت عنوان سے سجی ہوئی اس بابرکت تقریب اور محفل میں شریک ہیں۔ رب العالمین اس مسجد کو اور اس سے متصل ادارے کو آباد و شاد رکھے۔ عظمت قرآن کا عنوان ہے اور قرآن کریم کے 20 مضامین ہیں، ہر مضمون ایک سے ایک بڑھ کے اہم ہے۔ علامہ سیوطی رحمہ اللہ تعالی نے لکھا ہے، قرآن پاک کے 90 نام ہیں،
ہر نام عظمت قرآن کا موضوع ہے۔ اب کسی بھی موضوع پہ، کسی بھی نام پہ بڑی تفصیلی تقریر ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ قرآن کا ایک نام ہے نور۔ قرآن کی نورانیت پہ اظہار خیال ہو سکتا ہے۔ قرآن کا ایک نام ہے برہان۔ برہان ایسی دلیل کو کہتے ہیں کہ عقلاً نقلاً جس کا توڑ نہ ہو سکے، اور قرآن اپنے دعویٰ پہ جو برہان پیش کرتا ہے، 14 صدیاں بیت گئیں، قرآن کے ان دلائل کو کوئی توڑ نہیں سکا۔ قرآن کریم کے ناموں میں ایک نام ہے ذکر، ایک نام ہے واعظ، ایک نام ہے شفا۔ ہر نام ایک مستقل عظمت ہے۔ میرے جیسے طالب علم کے لیے امتحان یہ بن جاتا ہے کہ میں کس عظمت کے پہلو کو آپ کے سامنے رکھوں۔ معزز دوستو، آج سے 5 دن قبل ہندوستان کے ایک شخص نے ہندوستان کی سپریم کورٹ میں ایک رٹ دائر کی۔ اس رٹ میں اس نے دعویٰ کیا کہ موجودہ قرآن پاک اس میں 26 آیتیں قرآن کا حصہ نہیں ہیں۔ وہ 26 آیتیں پہلے 3 خلفاء نے اپنی طاقت کے بل بوتے پہ قرآن میں شامل کر دی، لہذا ان 26 آیات کو قرآن سے نکالا جائے۔ سپریم کورٹ میں جب یہ رٹ دائر ہو گئی، ہندوستان کی سپریم کورٹ اس کا کیا جواب دیتی ہے، اس پہ کیا رد عمل ظاہر کرتی ہے، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ لیکن اس شخص کے دعویٰ نے، اس شخص کی اس حرکت نے منبر و محراب کے وارثوں کو جھنجھوڑا ہے۔ اس شخص کے دعویٰ نے دین کے محبین کو جھنجھوڑا ہے، علماء کو جھنجھوڑا ہے کہ ہم عظمت قرآن کے 20 مضامین بیان کرتے ہیں، لیکن جو اہم ترین قرآن کی صفت ہے، جس صفت کو کہا جاتا ہے قرآن کا محفوظ ہونا، اس پہ شاید اتنی محنت نہیں۔ تو آج میری پوری گفتگو اس ایک نقطہ کے اردا گرد ہوگی کہ رب العالمین نے انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے
پوری کی پوری انسانیت کے واسطے قیامت کے دن تک جس کتاب کو نازل کیا وہ قرآن کریم ہے، اور یہ قرآن کریم جتنا رب العالمین نے اتارا وہ سارے کا سارا موجودہ قرآن میں موجود ہے۔ اس قرآن کا نہ کوئی حرف چھوٹا، نہ کوئی لفظ چھوٹا، اور نہ قرآن کریم میں بندوں کے کلام میں سے کوئی کلام شامل کیا گیا۔ قرآن پاک اپنے نزول کی تاریخ سے لے کے آج کے دن تک محفوظ چلا رہا ہے۔ حکومتیں بدلی سو بدلی گئی، حکمران بدل گئے، لیکن قرآن کریم تبدیل نہیں ہوا۔ بات سمجھ آ رہی؟ اب میں اس عنوان کو آگے لے چلوں۔ اللہ نے قرآن کریم کو محفوظ کرنے کے لیے، محفوظ رکھنے کے لیے چند ایسے انتظامات فرمائے جو دنیا بھر کی کسی کتاب میں نہیں ہیں۔ رب تعالی نے قرآن کریم کو اتارا ہے عربی زبان میں، تو سب سے پہلے رب العالمین نے قرآن کی زبان کو زندہ رکھا، قرآن کی زبان کو محفوظ رکھا۔ قرآن کریم جس زبان میں اترا وہ زبان محفوظ ہے۔ سابقہ کتابوں کے ساتھ یہ حادثہ ہوا، جس زبان میں وہ کتابیں اتری آج دنیا میں وہ زبان محفوظ نہیں ہے۔ اللہ نے تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی۔ تورات جس زبان میں آئی وہ سریانی زبان ہے، لیکن آپ کے ند و سرا میں اگر کوئی تورات کو پڑھنا چاہے سریانی زبان میں اسے تورات نہیں ملے گی، تورات پڑھے گا اردو میں۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا فرمائی عبرانی زبان میں، لیکن پاکستان میں انجیل کے نسخے موجود ہیں، شائع ہوتے ہیں، عیسائیوں کے گھروں میں موجود ہیں، عیسائیوں کے چرچ میں موجود ہیں، گرجا گھروں میں موجود ہیں، لیکن وہ جب بھی انجیل پڑھیں گے انجیل اردو میں پڑھیں گے، اور یہ دنیا بھر میں یہی ایسا ہی ہے۔ ہندوستان میں انجیل ہندی زبان میں، پاکستان میں انجیل اردو زبان میں، ایران میں انجیل فارسی زبان میں، افغانستان میں انجیل پشتو زبان میں، جرمن میں، انگلینڈ میں، امریکہ میں انجیل انگریزی زبان میں۔ دنیا کے ہر خطے میں وہاں کی مقامی زبان میں وہ کتابیں ہیں۔ جس زبان میں کتابیں اتری تھیں وہ زبان نہیں رہی۔ جب زبان نہیں رہی تو بعد کی دنیا نے اپنی زبان میں منتقل کیا، تو لفظ بدل گئے، مضمون بدل گئے، مفہوم بدل گئے۔ اپنی زبان میں ادا کرنے کے لیے الفاظ اپنے آ گئے تو کتاب بدلنی شروع ہو گئی۔ تورات بدل گئی، زبور بدل گئی، انجیل بدل گئی۔ اس لیے بدل گئی کہ ان کی زبانیں ناپید ہو گئیں۔ اصل زبان میں آج نہ تورات ہے، نہ زبور ہے، نہ انجیل ہے، وہ لوکل زبانوں میں آئی ہیں۔ رب کریم نے قرآن کریم کو ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھنا تھا، کیونکہ قرآن کریم سے
دنیا بھر کے پیاسوں نے اپنی پیاس بجھانی ہے۔ قرآن ایک چشمہ ہدایت ہے، یہ وہ چشمہ ہدایت ہے کہ جہاں سے آ کے ہر شخص نے اپنی پیاس بجھانی ہے۔ قرآن کریم وہ آب حیات ہے، جس آب حیات سے انسانیت کی سانسیں رواں ہوں گی۔ قرآن کریم سے رب العالمین نے ہدایت عام کرنی تھی، اس لیے قرآن کو محفوظ رکھنے کے لیے سب سے پہلا سٹیپ یہ لیا۔ رب تعالیٰ نے سب سے پہلا اصول یہ دیا، سب سے پہلا فیصلہ یہ دیا، قرآن کو دنیا والو تم اپنی لوکل زبانوں میں نہیں پڑھو گے، تمہاری زبان کوئی بھی ہے، قرآن پڑھو گے تو میری نازل کردہ زبان میں پڑھو گے۔ اسی لیے آج ندو سرا والا پنجابی بولتا ہے، اردو بولتا ہے، پاکستان میں سینکڑوں، چلو شاید مبالغہ ہو، لیکن درجنوں بولیاں بولی جاتی ہیں۔ سرزمین پاکستان میں بلوچی بولنے والا بھی ہے، سندھی بولنے والا بھی ہے، پنجابی بولنے والا بھی ہے، بروہی بولنے والا بھی ہے، سرائکی بولنے والا بھی ہے۔ یہاں پہ درجنوں بولیاں بولنے والے ہیں، لیکن جب وہ قرآن پڑھنا چاہیں گے، اردو میں نہیں، فارسی میں نہیں، انگلش میں نہیں، بروہی میں نہیں، سندھی میں نہیں، بلوچی میں نہیں، جب بھی قرآن پڑھیں گے عربی میں پڑھیں گے۔ اللہ پاک نے قرآن کی زبان کو محفوظ رکھا، قرآن کریم کی زبان محفوظ ہے، اور صرف یہ پاکستان کے لیے اصول نہیں ہے، دنیا کے آخری کونے میں چلے جائیں جہاں مسلمان بستا ہے، جب وہ قرآن پڑھنا چاہے گا، اس کی اپنی زبان کوئی بھی ہو لیکن قرآن عربی میں پڑھے گا۔ حتیٰ کہ کسی کو عربی پڑھنی آتی ہو تب بھی قرآن عربی میں پڑھے گا، عربی پڑھنی نہیں آتی تب بھی قرآن عربی میں پڑھے گا، عربی کا ترجمہ آتا ہو تب بھی قرآن عربی میں پڑھے گا، ترجمہ نہ آتا ہو تب بھی قرآن عربی میں پڑھے گا۔ آپ کے گاؤں کا 10 سالہ بچہ، 5 سالہ بچہ مدرسے میں آتا ہے، کبھی آ کے چودھری صاحب نے قاری صاحب کو یوں نہیں کہا، قاری نذیر صاحب کو یہ نہیں کہا، قاری صاحب میرے بیٹے کو تو اردو نہیں آتی، یہ عربی کیسے پڑھے گا؟ لہذا آپ قرآن اسے پنجابی میں پڑھا دیجئے، قرآن اسے آپ اردو میں پڑھا دیجئے، قرآن اسے لوکل زبان میں پڑھا دیجئے۔ نہیں اسے ساری زندگی عربی نہ آئے، قرآن جب بھی پڑھنا ہے عربی میں ہی پڑھنا ہے۔ سمجھ میں آئے تو تب بھی، نہ سمجھ میں آئے تو تب بھی کس زبان میں پڑھنا ہے؟ عربی زبان میں پڑھنا ہے۔ ایک 85 سالہ بوڑھا جس نے 5 سال کی عمر میں قرآن پڑھنا شروع کیا، 80 سال ہو گئے قرآن پڑھتے پڑھتے، وہ کسی دن آ کے شیخ مولانا ناصر صاحب سے یوں عرض کرنے لگے، حضرت مجھے اجازت دے دیجئے، 80 سال میں نے قرآن عربی میں پڑھا ہے، آج تک مجھے سورت فاتحہ کا ترجمہ نہیں آیا، آج تک مجھے سورت والناس کا ترجمہ نہیں آیا، اس لیے کہ میری زبان تو اردو ہے یا پنجابی ہے، قرآن تو عربی میں ہے، اجازت دے دیجئے اب میں عربی کو چھوڑ کے زندگی کے جتنے باقی دن ہیں قرآن کو لوکل زبان میں پڑھنا شروع کر دوں۔ میں یقین سے کہتا ہوں مولانا جواب میں کہیں گے ہرگز نہیں، ساتھ ساتھ ترجمہ پڑھ سکتے ہو لیکن پورا قرآن کہو کہ میری زبان میں ہو، اور میں سمجھوں کہ قرآن کا حق ادا ہو گیا، تم زندگی کے 1000 سال بھی حاصل کر لو، 1000 سال پڑھتے رہو قرآن پھر بھی نہیں ہوگا۔ بات سمجھ آ رہی؟ صرف رب العالمین نے عربی ہی کو محفوظ نہیں کیا،
صرف قرآن کی زبان ہی کو محفوظ نہیں کیا بلکہ قرآن کریم پڑھنے کے لب و لہجہ کو بھی محفوظ رکھا۔ کتاب کو محفوظ رکھنا تھا، قرآن کے لب و لہجہ کو بھی محفوظ رکھا۔ کتنا محفوظ رکھا، مثال دینے لگا ہوں۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے میرے سامنے بیٹھے ہیں، یہ بچے سکول جاتے ہیں تو سکول میں انہیں کہا جاتا ہے بیٹا پڑھو، الف بے تیم سیم، یہ شکل ایک ہی ہے، بے کی شکل، اس کا خط، اس کا قط، اس کے نیچے نقطہ۔ لیکن یہی بچہ جس وقت مدرسہ میں آتا ہے اور آ کے قاری صاحب سے کہتا ہے استاد جی سبق دیجئے، اب استاد اسی نقش کو، اسی لفظ کو، اسی حرف کو یوں کہتا ہے بیٹا پڑھ، الف با تا سا۔ سکول میں جائے تو بے تیم سیم، مدرسہ میں آئے تو با تا سا۔ سوال یہ ہے آخر لفظ ایک ہے، حرف ایک ہے، اس کو لکھنے والا ایک ہی انداز میں لکھتا ہے، اس کے نقطے بھی ایک ہی ہیں، اس کا خط بھی ایک ہی ہے، لیکن پڑھنے میں فرق کیوں ہے؟ قاری صاحب آپ اس کو بے تے کیوں نہیں پڑھاتے، با تا کیوں پڑھا رہے ہو؟ سکول میں وہی قاری صاحب اگر سکول ٹیچر بھی ہو، وہی قاری صاحب سکول ٹیچر بھی ہو، سکول میں بچے کو پڑھائیں گے بے تے سے، وہی بچے اسی بچے کو قرآن کلاس میں لائیں گے تو با تا سا پڑھائیں گے، اس لیے کہ با تا سا پڑھنا قرآن کا لہجہ ہے، قرآن کی آواز ہے، قرآن کے حرف ہیں۔ رب تعالیٰ نے گوارا نہیں کیا کہ جس کتاب کی میں نے حفاظت کرنی ہے اس کتاب کو پڑھنے میں آواز بھی بدل جائے، اس لیے اس کا جو نقش ہے اس کے پڑھنے کا لہجہ بھی محفوظ ہو۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور آگے چلیے، آپ حضرات نے نام سنا ہوگا جی یہ ڈینٹل سرجن ہے، ڈینٹل سرجن کہتے ہیں اس ڈاکٹر کو جو دانتوں کا علاج کرتا ہے، ڈینٹل سرجن دانتوں کا علاج کرنے والا، وہ بتائے گا آپ کو آپ کے دو جبڑوں کے بیچ میں 32 دانت ہیں اور ان دانتوں کی حیثیت یہ ہے، وہ بتائے گا فلاں دانت کا نام کیا ہے، کام کیا ہے، کاٹنے والا دانت کون سا ہے، چبانے والا دانت کون سا ہے، مضبوطی سے پکڑنے والا دانت کون سا ہے، وہ دانتوں کی حیثیت بتائے گا۔ میں نے کہا کہ بتانا چاہیے اس لیے کہ وہ دانتوں کا سرجن ہے، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ آپ مدرسہ میں آئیں گے اور آ کے مدرسہ کے قاری صاحب سے پوچھئے قاری صاحب آپ کو دانتوں کے نام آتے ہیں؟ قاری صاحب آپ کو دانتوں کے نام بھی بتائیں گے، دانتوں کے کام بھی بتائیں گے، قاری صاحب بھی آپ کو دونوں جبڑوں کے درمیان کے سارے دانتوں کی حیثیت بھی بتلائیں گے، کون سے دانت نوکدار ہیں، کون سے دانتوں کو دھاڑ کہا جاتا ہے۔ آخر سوال ہے کیوں ایسا، کیوں قاری صاحب کو دانتوں کے ناموں سے پوری کی پوری دانتوں کی حیثیت سے واسطہ کیا پڑ گیا، کام کیا پڑ گیا؟ میرے دوستو دنیا کی کسی زبان کی اتنی حفاظت نہیں ہوئی جتنی حفاظت رب تعالیٰ نے قرآن کی زبان کی ہے۔ تو دانتوں کی دانتوں کا تذکرہ اس لیے بیان فرما دیا کہ جو حرف ادا ہوتے ہیں وہ دانتوں سے ٹکرا کے گزرتے ہیں، اور جب دانتوں سے ٹکرا کے گزریں گے تو حرف کی ادائیگی کا ایک ساؤنڈ ہوگا، ایک آواز ہوگی۔ آج ہم کسی بند کمرے میں کھڑے ہو کے آواز نکالیں تو دیواروں سے آواز ٹکراتی ہے، اس کا اپنا ساؤنڈ ہوتا ہے۔ کنویں کے کنارے پہ کھڑے ہو جائیے، دریا کے کنارے پہ کھڑے ہو جائیے،
آواز نکالیے، آواز پانی سے ٹکرا کے بیک آتی ہے، اس کا ساؤنڈ اور ہوتا ہے، آواز اور ہوتی ہے۔ تو اسی طرح منہ کے اندر سے جب حرف نے ادا ہونا ہے، وہ دانتوں سے ٹکرا کے آئے گا، اس کی آواز کیسی ہونی چاہیے، کس دانت کے ساتھ کون سا حرف کتنا ٹکرانا چاہیے، کس دانت کے ساتھ کون سا حرف کتنا ملنا چاہیے۔ اللہ نے زبان کی حفاظت کے لیے ایک قاری کو حکم دے دیا کہ وہ پورے جبڑوں کے بیچوں بیچ پورے کے پورے دانتوں کے نام بھی یاد کر لے۔ اس مجمع میں کوئی نہ کوئی ایسے صاحب ہوں گے جنہوں نے تجوید پڑھی ہوئی ہے، کوئی ہے تو ہاتھ کھڑا کرے، میں امتحان نہیں لوں گا۔ او ماشاءاللہ، او ماشاءاللہ، او بس قاری صاحب مجھے ہے تعداد دانتوں کی کل 30 اور 2، ثنایا ہے 4 اور رباعی ہیں 2، ہیں انیاب 4 اور باقی رہے 20۔ تو اس طرح یہ پورے کے پورے دانتوں کے نام کہ انیاب کنہیں کہتے ہیں، تواہن کنہیں کہتے ہیں، نواجز کنہیں کہتے ہیں، ازراس کنہیں کہتے ہیں، زواہق کنہیں کہتے ہیں، سارے کے سارے دانتوں کے نام قاری نذیر صاحب بتا رہے ہیں۔ قاری صاحب یہ بھی بتا رہے ہیں فلاں دانت وہ کہاں ہے، فلاں دانت نوکدار ہے، فلاں داڑھ ہے۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ قاری صاحب نے قرآن کی زبان کو محفوظ رکھنا ہے کہ رب تعالیٰ نے صرف لفظوں کی حفاظت نہیں کی، ان لفظوں کو منہ سے ادا کرنے کے لہجوں کی بھی حفاظت فرمائی ہے۔ اتنے محفوظ ہوئے ہیں۔ ایک اور لفظ بول دوں، ڈاکٹروں میں ایک ڈاکٹر ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں ناک کان گلے کا سرجن ہے۔ یہ ناک کان گلے کے سرجن ہیں کہ نہیں ہے؟ آپ نے دیکھے بھی ہوں گے، بہت سارے لوگ انہیں ملتے بھی ہیں۔ تو جو گلے کا ڈاکٹر ہے وہ آپ کو بتلائے گا گلا کہاں سے شروع ہو کے کہاں تک پہنچتا ہے، وہ اپنے انداز میں گلے کی تحقیق کرے گا، ناک کی تحقیق اپنے انداز میں کرے گا۔ لیکن ایک قاری صاحب بھی آپ کو بتائیں گے کہ جناب والا حلق کہاں سے شروع ہوتا ہے، کہاں جا کے ختم ہوتا ہے، اقصی حلق کیا ہے، وسط حلق کیا ہے، ادنی حلق کیا ہے، وہ آپ کو حلق کے پورے پورے حصے کر کے بتائے گا۔ چلے آئیے کسی دن قاری صاحب نذیر صاحب کی خدمت میں، وہ آپ کو بتائیں گے، انگلی رکھ رکھ کے بتائیں گے کہ کس حصے سے کہاں تک اس حصے کا نام کیا ہے، یہاں سے آگے چلے اس حصے کا نام کیا ہے، اس سے آگے چلے اس حصے کا نام کیا ہے۔ آپ اور میں منہ کھولیں تو منہ کے اندر اوپر کے جبڑے سے نیچے لٹکتا ہوا ایک گوشت کا ٹکڑا نظر آتا ہے۔ اس گوشت کے ٹکڑے کو میڈیکل کی دنیا میں کوئی اور نام دیتے ہوں گے، کوئی اور اس کا کام ہوتا ہوگا، لیکن ایک قاری صاحب آپ کو بتلائیں گے اس کا نام کیا ہے اور اس کا کام کیا ہے۔ آخر سوال یہ ہے کہ اس گلے کے ساتھ قاری صاحب کا تعلق کیا ہے؟ پھر ناک کے یہ 2 نتنے ہیں، ناک کا یہ بانسا ہے، یہ خیشوم ہے، اس ناک یہ کہاں سے شروع ہوتا ہے، کہاں اختتام پذیر ہے؟ ڈاکٹر بحث کرے گا، میڈیکل کی دنیا بحث کرے گی اپنے کام کے لیے، ایک مسجد کا قاری بحث کرے گا، اس لیے کہ حرف کو ادا کرتے وقت ناک کے اندر سے آواز کتنی آنی چاہیے، نغمہ کتنا پیدا ہونا چاہیے، گونجنی کتنی چاہیے، ترنم کتنا چاہیے، کہاں سے آئے گا، کس حرف پہ آئے گا۔ آخر یہ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کریم کی زبان عربی ہے۔ رب تعالیٰ نے قرآن کی زبان کو محفوظ رکھنے کے لیے ایک شے کو واضح فرما دیا کہ قراء کرام، یہ قاری حضرات اس کی تفصیل بیان کریں گے۔ فلاں حرف وہ جس وقت گلے سے نکلتا ہے اس کی آواز کہاں سے کیسے ہونی چاہیے، فلاں حصے میں کیسی ہونی چاہیے، تاکہ قرآن کریم کے جس طرح الفاظ محفوظ ہیں قرآن کے آداب بھی محفوظ ہوں، قرآن کریم کے لب و لہجہ بھی محفوظ ہو۔ جس کتاب کو رب تعالیٰ نے اتنا محفوظ رکھا ہو،
اس کتاب کے بارے میں کوئی شخص کہنے لگے کہ اس کی آیتیں گھٹ گئیں، اس کی آیتیں بڑھ گئیں، اس کے پاگل پن کی سب سے بڑی دلیل ہی یہی ہے کہ وہ بندہ پاگل ہے۔ اور صرف اسی پہ بس نہیں، اور آگے چلیے، کسی بھی کتاب کو محفوظ کرنا ہو، محفوظ کرنے کے 3 درجے ہوا کرتے ہیں کہ 3 طریقوں سے وہ کتاب محفوظ رہ سکتی ہے۔ پہلا طریقہ دنیا کے پاس تحریر ہے کہ جو کہا گیا اس کو لکھ لیا جائے، لکھی ہوئی بات طویل عرصے تک باقی رہتی ہے۔ میں آج آپ حضرات کے سامنے تقریر کر رہا ہوں، سن کے لوگ چلے جائیں گے، ہو سکتا ہے کل کلام بھول جائیں، کیا کہا مولانا رسول نگری نے، کوئی کہے گا خلاصہ یہ ہے، کوئی کہے گا یہ کہا، لوگوں کے الفاظ اپنے اپنے ہوں گے، لیکن اگر کوئی شخص میرے لبوں سے نکلنے والے لفظوں کو کاغذ کے اوپر لکھنا شروع کر دے، تحریر کرنا شروع کر دے، اور وہ تقریر کتاب کی شکل میں بن جائے، 1 صدی گزر گئی، صدی کے 1 صدی کے بعد، 100 سال کے بعد، نہ میں دنیا میں رہوں گا بظاہر، نہ آپ میں سے کوئی رہے گا، ہو سکتا ہے ہمارے دادے بھی، ہماری اولادیں بھی ختم ہو جائیں، کوئی پڑھتے وقت کہے گا جی ہمارے پردادا جی نے سنا تھا کہ ایک مولانا رسول نگری ہوتے تھے، انہوں نے تقریر کی تھی ندو سرا کی جامع مسجد میں، وہ تقریر یہ تھی۔ 100 سال بعد آج کی میری بولی ہوئی تقریر محفوظ رہ سکتی ہے۔ محفوظ رکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ اسے تحریر کر لیا جائے، تو تحریر محفوظ رکھنے کا ایک ذریعہ ہے۔ دوسرا ذریعہ یہ ہے جو کچھ کہا جا رہا ہے لوگ اس پر عمل شروع کر دیں، تو عمل جو ہے عمل ہے، یہ کیوں کام ہو رہا ہے کہ کوئی بزرگ کہہ کے گیا تھا، تو کردار میں تعلیم محفوظ رہتی ہے۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ کاغذوں سے ہٹ کے سینوں میں اس کو محفوظ کر لیا جائے، سینوں میں اس کو یاد کر لیا جائے۔ دنیا کے اندر جو حادثات آتے ہیں، جو تبدیلیاں آتی ہیں، ان تبدیلیوں کی وجہ سے دنیا کی ساری کتابیں صرف ایک طریقے پہ تھی کہ کتاب کو ورقوں پہ لکھ لو۔ دنیا بدلی، کتابیں بھی بدل گئیں، مگر رب تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت ان تینوں طریقوں سے کرائی۔ قرآن ورقوں میں بھی محفوظ ہے، قرآن کردار میں بھی محفوظ ہے، اور قرآن سینوں میں بھی محفوظ ہے۔ ان تینوں میدانوں میں قرآن محفوظ ہے۔ ورقوں میں قرآن کریم محفوظ، دنیا کی کتابیں بدل گئی ہیں۔ میں تاریخ کا طالب علم ہوں، میں نے تاریخ کے ورقوں میں تورات کو جلتے ہوئے دیکھا۔ جس وقت بخت نصر بادشاہ فلسطین پہ حملہ آور ہوا، یروشلم پہ حملہ آور ہوا، اور مسجد اقصی کو اس نے ویران کیا، تورات کو اس نے جلا دیا، زبور کو اس نے جلا دیا، تو تورات زبور جل گئیں۔ کتاب ورقوں میں تھی، ورق جل گئے۔ میں نے تاریخ کی کتابوں میں، تاریخ کے ورقوں میں دیکھا، عیسائیت پہ وہ دور آیا جب عیسائیت کی انجیل جل گئی، عیسائیت کی انجیل دریا برد ہو گئی۔ انجیل ورقوں میں تھی، ورق دریاؤں میں چلے گئے، بعد میں انجیل آئی تو بدلی گئی۔ میں اسلامی تاریخ کا طالب علم، میں نے اسلامی تاریخ میں بھی دیکھا مسلم خاندان بدلتے چلے گئے۔ خلافت راشدہ کے بعد خلافت بنی امیہ خاندان میں آئی، بنی امیہ خاندان چلا گیا، ان کے بعد خلافت بنی عباس میں آئی، خلفائے بنی عباس بھی چلے گئے، ان کے بعد خلافت فاطمیوں میں آئی، وہ بھی چلے گئے، پھر عثمانیوں میں آئی، عثمانی بھی چلے گئے، سرزمین ہند کے اندر حکومت مغلوں کی آئی، مغل بھی چلے گئے، تو دنیا میں حکمران بدلتے رہے، اور بدلنے کی وجہ سے بہت ساری تبدیلیاں بھی آتی رہی۔ جس وقت ہلاکو خان نے بغداد پہ حملہ کیا،
تاتاریوں نے حملہ کیا، مسلمانوں کی ساری کتابیں انہوں نے دریائے دجلہ، دریائے فرات میں بہا دی، لیکن قرآن آج بھی زندہ ہے۔ کیوں زندہ ہے؟ اس لیے کہ سابقہ کتابیں ورقوں کی محتاج تھیں، ورق جل گئے، کتابیں ختم ہو گئیں۔ قرآن کریم جہاں ورقوں میں تھا، ورق جل گئے، لیکن اللہ نے قرآن کی حفاظت کے لیے صرف ورقوں کا انتخاب نہیں کیا، انسانی سینوں کا انتخاب کیا۔ سینے محفوظ رہے، قرآن آج بھی محفوظ ہے۔ میں نے ایک بات بڑے بڑے شہروں میں کہی، میں نے کہا دنیا میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، حکمران بدلتے رہتے ہیں، خدا نخواستہ کوئی ایسا انقلاب آئے، وہ انقلاب کے بانی یہ کہے کہ کوئی مذہب نہیں، کوئی کتاب نہیں، وہ عیسائیوں کی انجیل کو جلا دیں، یہودیوں کی تورات و زبور کو جلا دیں، وہ سکھوں کی گرنتھ کو جلا دیں، وہ ہندوؤں کے 4 ویدوں کو جلا دیں، وہ مجوسیوں کی پاران کو جلا دیں، اور خدا نخواستہ مسلمانوں کے قرآن کو بھی جلا دیں اور مطمئن ہو کے بیٹھ جائیں۔ اب دنیا کی کتابیں مٹ گئی ہیں، دنیا کی کتابیں ختم ہو گئی ہیں۔ 200 سال بعد پھر انقلاب آئے اور کوئی حکومت آ کے یہ کہے کہ دنیا سے اب پابندی اٹھا لی ہے، اپنے اپنے مذہب پر عمل کرو، عیسائیوں تم اپنے مذہب پہ عمل کرو، یہودیوں تم اپنے مذہب پہ عمل کرو، سکھوں تم اپنے مذہب پہ عمل کرو۔ ہر کوئی اپنے اپنے مذہب پہ عمل کرنے کے لیے اپنی کتاب تلاش کرے گا۔ عیسائی کہاں سے لائیں گے انجیل، یہودی کہاں سے لائیں گے تورات، سکھ کہاں سے لائیں گے گرنتھ، ہندو کہاں سے لائیں گے 4 وید، مجوسی کہاں سے لائیں گے پاران، کہاں سے لائیں گے؟ ان کی کتابیں تو ورقوں میں تھیں، ورق چلے گئے، کتابیں ورقوں میں تھیں، ورق دریا میں بہہ گئے، وہ سیاہیاں بن گئے۔ لیکن جب مسلمانوں سے کہا جائے گا مسلمانوں تم اپنے مذہب پہ عمل کرنے کے لیے اپنا قرآن لاؤ، کہاں سے لاؤ گے؟ تو مبارک ہو آپ کو، ہم قرآن لائیں گے، دنیا کے سامنے پیش کریں گے، دنیا کو کہیں گے تم کاغذ قلم لاؤ، ہم قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں، تم لکھتے چلے جاؤ۔ وہ کہیں گے شاید یہ قرآن لکھانے کے لیے شیخ سدیس کو لے کے آئیں، امام کعبہ کو لے کے آئیں، ہو سکتا ہے یہ قرآن لکھوانے کے لیے یہ امام حرم مدنی کو لے کے آئیں، مدینہ منورہ کے امام کو لے کے آئیں، وہ ہمارے سروں کا تاج ہیں، تاج۔ لیکن قرآن لکھوانے کے لیے ہمیں وہاں جانے کی ضرورت نہیں، ہم بستی بستی سے، کریا کریا سے، نگر نگر سے، شہر شہر سے، محلے محلے سے انشاءاللہ قرآن کے حافظ کھڑے کریں گے، اور وہ قرآن کے حافظ وقت دور نہیں، بستی بستی نہیں، گھر گھر سے کھڑا کریں گے، بستی دور نہیں، گھر گھر سے کھڑا کریں گے، ایک ایک نہیں، کئی کئی کھڑا کریں گے۔ میرے بھائی ہیں مولانا ناصر محمود صاحب، مولانا آپ کے گھر میں کتنے قرآن کے حافظ؟ ماشاءاللہ 8 ہو گئے۔ کتنے بھائی آپ کے قرآن کے حافظ؟ 6 بھائی مولانا کے قرآن کے حافظ، 6 بھائی مولانا ناصر محمود صاحب کے قرآن کے حافظ۔ ایک گھر سے 6 نکل آئے کہ نہیں نکل آئے؟ مولانا نذیر صاحب آپ کے بچے قرآن کے آپ کے گھر سے نکلیں گے کہ نہیں نکلیں گے؟ نکلیں گے۔ مولانا عمران صاحب آپ کے گھر سے نکلیں گے قرآن کے حافظ، میرے گھر سے قرآن کے حافظ نکلیں گے۔ دنیا قرآن کی عظمت کو مانے، دنیا قرآن کی صداقت کو مانے، دنیا قرآن کی حفاظت کو مانے، دنیا قرآن کی چوکھٹ پہ آئے، دنیا کے قرآن کریم کے علاوہ ساری کتب سے ہٹ کے قرآن کے در پہ آئے۔ قرآن انہیں راستے میں نہیں چھوڑے گا، منزل پہ پہنچا کے دم لے گا۔ ہو سکتا ہے کوئی یوں کہے مولانا صاحب
آپ قرآن لکھوانے کے لیے سفید ریش کا انتخاب کرو گے کسی بوڑھے کا، جی بوڑھا بھی سر کا تاج، لیکن ہم نوجوان کھڑا کریں گے۔ کوئی کہے گا جی نوجوان کوئی بچہ لاؤ، ہم 10 سال کا بچہ کھڑا کریں گے۔ کوئی کہے گا کوئی خاتون لاؤ، ہم بچیاں لے کے آئیں گے، بچیاں قرآن پڑھیں گی۔ کوئی کہے گا یہ تو سارے تندرست ہیں، کوئی معذور لے کے آؤ، ہم ہاتھ سے پاؤں سے معذور قرآن کے قاری لے کے آئیں گے جو قرآن پڑھیں گے۔ کوئی کہے گا یہ تو آنکھوں سے دیکھنے والے ہیں، آگے کی بات کرو، ہم آنکھوں سے نابینا لے کے آئیں گے۔ آنکھوں سے نابینا وہ قرآن کریم پڑھ پڑھ کے سنائیں گے، کیونکہ رب تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کرنی ہے تو قرآن کو تینوں درجوں میں محفوظ رکھا۔ اللہ نے قرآن کو ورقوں میں بھی محفوظ رکھا، اللہ نے قرآن کو کردار میں بھی محفوظ رکھا، اللہ نے قرآن کو سینوں میں بھی محفوظ رکھا۔ یہ کردار میں بھی محفوظ ہے، سینوں میں بھی محفوظ ہے، ورقوں میں بھی محفوظ ہے۔ ورقوں میں کتنا محفوظ ہے، میں اس پہ بھی ایک رپورٹ پیش کر کے گفتگو کو اختتام کی طرف لے چلوں۔ آج سے تقریباً 70 سال قبل جرمن کی ایک کمپنی نے یہ دعویٰ کیا کہ مسلمان جہاں جمع ہوتے ہیں ہمیں للکارتے ہیں، ہمیں للکارتے۔ غیرت کھا گئی وہ کمپنی، غیرت کھا گئی۔ غیرت کس بات پہ کھا گئی؟ اس نے کہا ہم عیسائی ہیں، ہمیں مسلمان جگہ جگہ کھڑے کر کے کہتے ہیں ہمارا قرآن محفوظ ہے، تمہاری کتابیں محفوظ نہیں ہیں، تو یہ ہمیں للکارتے ہیں، جگہ جگہ کھڑا کر کے ہمیں شرمندہ کرتے ہیں۔ چلو ہماری کتابیں تو بدلی جا چکی ہیں، اب ہم مسلمانوں پر ثابت کریں گے کہ ان کی کتاب بھی بدلی جا چکی ہے۔ تو انہوں نے پوری دنیا سے قرآن کریم کے نسخے طلب کر لیے، پہلی صدی سے لے کے یہ جو صدی چل رہی ہے اس صدی تک دنیا کے اندر سے انہوں نے قرآن کریم کے نسخے جمع کرنے شروع کیے کہ اب ان کا آپس میں مقابلہ کرو، ایک دوسرے کے سامنے لاؤ۔ پہلی صدی کا قرآن اور 5ویں صدی کا قرآن ایک ہیں، 5ویں صدی کا قرآن اور 14ویں صدی کا قرآن یہ ایک ہی ہے۔ مشرق میں بسنے والے مسلمانوں کا قرآن اور مغرب میں بسنے والے مسلمانوں کا قرآن یہ ایک ہی ہے۔ شمال جنوب میں بسنے والے مسلمانوں کا قرآن یہ ایک ہی ہے۔ انگریزی بولنے والوں کا قرآن، اردو بولنے والوں کا قرآن یہ ایک ہی ہے یا بدلے جا چکے ہیں؟ ان کا خیال تھا کہ مشرق میں رہنے والوں کا قرآن اور ہوگا، مغرب میں رہنے والوں کا قرآن اور ہوگا، اردو بولنے والوں کا قرآن اور ہوگا، انگریزی بولنے والوں کا قرآن اور ہوگا، فرانسیسی بولنے والوں کا قرآن اور ہوگا۔ انہوں نے اپنے خیال میں صدیوں پرانے نسخے جمع کیے، 50 سال تک 3 نسلیں قرآن کے اوپر محنت کرتی رہیں کہ مسلمانوں کے قرآن کو جمع کریں۔ 50 سالوں میں 60,000 کے قریب انہوں نے قرآن پاک کے الگ الگ کمپنیوں کے قرآن کے نسخے جمع کیے، بار بار تقابل کیا، 50 سال تک ریسرچ کرتے رہے کہ کہیں سے ہمیں قرآن بدلا ہوا ڈیفرنٹ نظر الگ الگ نظر آ جائے، یہاں کا قرآن اور ہو، وہاں کا قرآن اور ہو، دیوبندیوں کا قرآن اور ہو، بریلویوں کا اور ہو، اہل حدیثوں کا اور ہو، حنفی کا قرآن اور ہو، شافعی مالکی کا قرآن اور ہو، حنبلی کا قرآن اور ہو، ان کے قرآن الگ الگ ہو جائیں۔ 50 سال محنت کے بعد جب ان کی رپورٹ سامنے آئی تو وہ قسمیں کھا کھا کے کہہ رہے تھے اللہ کی قسم، تورات زبور انجیل کو نازل کرنے والے کی قسم، ہمیں قرآن میں کہیں بھی فرق نظر نہیں آیا۔ تو پھر جس شخص نے ہندوستان کی سپریم کورٹ میں یہ 5 دن قبل ریٹ دائر کی ہے، اس شخص کا نام ہے وسیم رضوی۔ بدتمیز اپنے آپ کو کہلا بھی مسلمان رہا ہے، بدقسمتی سے اس کا تعلق اس گروہ سے ہے، اس جماعت سے ہے جس جماعت کے بڑے اپنی کتابوں میں لکھ آئے ہیں
کہ یہ قرآن وہ ہے ہی نہیں. جس طرح ان کے بڑے شرمندہ ہوئے، یہ شرمندگی وہ جو کہہ رہے ہیں کہ بدلہ ہوا ہے، وہ بھی یہی پڑھتے ہیں، وہ بھی قرآن یہی پڑھتے ہیں. تو انشاءاللہ قرآن کریم کی صداقت پہ، قرآن کریم کی حقانیت پہ انگلی اٹھانے والے ہر دور میں شرمندہ رہے ہیں. قرآن کا یہ چیلنج ہر زمانے کے لیے، ہر زمان کے لیے، ہر مکان کے لیے، ہر زبان کے لیے. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، جن کو آتا ہے آگے پورے زور کے ساتھ بولیے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِهِ فَاتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. تم میں سے کسی کو بھی ہمارے نازل کردہ قرآن میں شک ہے، لاؤ اس کی مثال. مضمون کے اندر شک ہو، اس کے حرفوں میں شک ہو کہ یہ نہیں رہا، لاؤ ایسی کوئی مثال کہ قرآن بدلتا ہوا نظر آئے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے. احباب کرام، رب العالمین ہمیں قرآن کریم کے ساتھ جڑا رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور میں کہا کرتا ہوں، قرآن پاک حفظ کرنے والے بچے یہ ایک پہلو سے دیکھیں تو قرآن پاک حفظ کرنا باعث سعادت ہے، اور دوسرے پہلو سے دیکھیں قرآن پاک حفظ کرنا اسلام کی حقانیت کی دلیل صداقت ہے، دلیل صداقت ہے. اور انشاءاللہ یہ دلیل صداقت ہر بستی نہیں، اب ہر گھر سے سامنے آئے گی. میں انہی گزارشات پہ مبارکباد پیش کر کے اجازت چاہوں گا. مولانا نواز صاحب ہمارے بڑے محنتی ساتھی ہیں، اللہ پاک ان کی جوانی میں برکت فرمائے، ان کی محنت کو قبول فرمائے، آپ حضرات کی محبتوں کو قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.